بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 336 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے بقیہ جوابات۔ آج کے سبق میں ہم ماقبل سبق میں جو جوابات بیان کیے گئے تھے حشبیہ سے، انہی کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ایک اعتراض بھی ہوگا، اعتراض کا جواب بنا کر، اور اس کے بعد مزید جو جوابات ہیں وہ بھی آپ کے گوش گزار کیے جائیں گے۔ تو چونکہ ہم نے حشبیہ کے 6 دلائل پڑھے تھے اس بات پر کہ انبیاء کرام غیر معصوم ہوتے ہیں، اور اس پر گزشتہ سبق میں ہم نے جوابات بھی اہل سنت کی طرف سے وہ پیش کر دیے، لیکن لا یقال سے ہمارے آج کے سبق کی عبارت شروع ہوتی ہے، چونکہ ہم نے گزشتہ درس میں ایک بات جو ہے وہ یہ بھی کی تھی کہ آدم علیہ السلام سے نسیاناً یہ فعل ہوا، عمداً نہیں ہوا۔ تو اس پر اولاً اعتراض ہوگا، اور اس کے بعد مزید بھی ہمارے جوابات آگے بڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کیے دیتے ہیں، اور اس کے بعد باقاعدہ وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں لا یقال انہ باطل، کہا کہ یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ یہ نسیان والا قول وہ باطل ہے، لقولہ تعالی، اور یہ باطل اس وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ کے فرمان کی وجہ سے، کہ قال ما نہاکما ربکما وقاسمہما الآیتین، کہ 2 آیتوں میں ابلیس نے ایک میں کہا کہ تمہیں تمہارے رب نے اس سے منع نہیں کیا، اور دوسری میں اس نے ان کے سامنے قسم کھائی۔ تو ان 2 آیتوں کی وجہ سے یہ اعتراض نہ کیا جائے، لأنہ لیس فیہما ما یدل علی ان تناولہ حین ما قال لہ ابلیس، اس لیے کہ ان 2 آیتوں میں وہ چیز نہیں ہے جو اس بات پر دلالت کرے کہ بے شک آدم علیہ السلام کا اس درخت سے کھانا یہ اس وقت تھا کہ جب ابلیس نے ان سے یہ بات کہی تھی۔ فلعل مقالہ اورث فیہ میلا طبیعیا ثم انہ کف نفسہ عنہ مراعاتا لحکم اللہ تعالی الی ان نسی ذلک وزال المانع فحملہ الطبع علیہ۔ تو فرمایا کہ شاید کہ اس ابلیس کی گفتگو نے ان کے دل میں ایک طبعی میلان اس درخت کے کھانے کی طرف وہ پیدا کر بھی دیا ہو، لیکن پھر یہ اپنے آپ کو روک لیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی رعایت کرتے ہوئے، لیکن یہاں تک کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بھول گئے، نسیان ہو گیا، اور معنی جو تھا اس درخت سے کھانے کا وہ حکم الہی تھا وہ چلا گیا، اور پھر طبیعت نے اس پر ان کو ابھار دیا۔ والرابع، اور چوتھی جو دلیل ہے، جواب ہے حشبیہ کا، انہ علیہ السلام اقدم علیہ بسبب اجتہاد اخطأ فیہ فإنہ ظن ان النہی للتنزیہ۔ وہ یہ ہے کہ بے شک آدم علیہ السلام نے اس تناول شجرہ کا جو اقدام کیا وہ اس اجتہاد کے سبب کیا کہ جس اجتہاد میں ان سے خطا ہوگی، پس بے شک وہ یہ سمجھے تھے کہ یہ جو نہیں ہے یہ تنزیہی ہے۔ اول اشارۃ الی عین تلک الشجرۃ فتتناول من غیرہا من نوعہا، یا پھر وہ یہ سمجھے تھے کہ اس میں اشارہ ہے عین اسی مخصوص درخت کے نہ کھانے کا، تو بس یہ اس کے غیر اسی قسم کا جو دوسرا درخت ہے اسے کھانے کی اجازت پر مشتمل ہے۔ وَكَانَ الْمُرَادُ بِهَا الْإِشَارَةُ إِلَى النَّوْعِ، جبکہ مراد اس سے اس قسم کے درخت کی طرف اشارہ کرنا تھا۔ كما روی انہ علیہ السلام اخذ حریرا وذهب بیدہ وقال هذان حرام علی ذکور امتی
حل لإناثها، جیسا کہ ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا گیا ہے کہ انہوں نے ریشم کے 2 ٹکڑے اپنے ہاتھوں میں پکڑے اور فرمایا کہ یہ میری امت پر کے مردوں پر حرام ہیں اور میری امت کی عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ وَإِنَّمَا جَرَى عَلَيْهِ مَا جَرَى تَعْظِيمًا لِشَأْنِ الْخَطِيئَةِ لِيَجْتَنِبَهَا أَوْلَادُهُ، اور محض ان پر وہ جاری ہوا کہ جو جاری ہوا جو جنت سے نزول اور یہ اس چیز کی خطرناکی کو اور ہولناکی کو بیان کرنے کے لیے اس خطا کو، تاکہ ان کی اولاد اس سے بچے۔ وَفِيهَا دَلَالَةٌ عَلَىٰ أَنَّ الْجَنَّةَ مَخْلُوقَةٌ وَأَنَّهَا فِي جِهَةٍ عَالِيَةٍ، اور ان آیات میں اس بات پر دلالت ہے کہ بے شک جو جنت ہے وہ پیدا کی جا چکی ہے اور بے شک وہ بلندی کی جانب میں ہے۔ وَأَنَّ التَّوْبَةَ مَقْبُولَةٌ، اور اس بات پر بھی دلالت ہے کہ بے شک جو توبہ ہے وہ قبول ہے۔ وَأَنَّ مُتْبِعُ الْهُدَى مَأْمُونُ الْعَاقِبَةِ، اور یہ آیات اس بات پر بھی دلالت کرتی ہیں کہ جو ہدایت کا پیروکار ہے وہ عاقبت میں معمون ہے، انجام کے اعتبار سے امن میں ہے۔ وَأَنَّ عَذَابَ النَّارِ دَائِمٌ، اور یہ اس بات پر بھی دلالت کرتی ہیں کہ جو آگ کا عذاب ہے وہ دائمی ہے۔ وَأَنَّ الْكَافِرَ فِيهِ مُخَلَّدٌ، اور یہ آیات اس بات پر بھی دلالت کرتی ہیں کہ بے شک جو کافر ہے وہ آگ میں ہمیشہ جلے گا۔ وَأَنَّ غَيْرَهُ لَا يُخَلَّدُ فِيهِ بِمَفْهُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور بے شک جو غیر کافر ہے اس کو جہنم میں ہمیشہ نہیں جلایا جائے گا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مفہوم کی وجہ سے کہ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ جی طلباء کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ اب آئیے اس کی وضاحت کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور جو بات سمجھ نہیں آئی اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو نسیان ہوا تھا تو قاضی صاحب کے اس جواب پر کہ وہ نسیان تھا تو حشبیہ نے ایک اعتراض کیا ہے کہ نسیان کا قول جو ہے یہ درست نہیں ہے، ہمیں یہ تسلیم نہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نسیان ہوا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرۃ، کہ شیطان نے آدم و حوا سے کہا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، یہ مگر یہ کہ اس وجہ سے منع کیا کہ تم فرشتہ بن جاؤ یا ہمیشہ اس میں رہنے والے ہو جاؤ گے۔ تو دوسری جگہ پر پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی فرمایا کہ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، کہ شیطان نے، ابلیس نے ان کے سامنے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اب ان دونوں آیتوں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ پہلی میں بھی شیطان نے انہیں اس چیز کی طرف رغبت دی کہ تم فرشتے بن جاؤ گے، ہمیشہ رہو گے، تو اس وجہ سے نہیں کی یاد دہانی بھی ہوگی کہ اللہ منع کر رہا ہے اور یہ اس طرف رغبت دے رہا ہے، اور دوسری آیت میں بھی کہ اس نے قسم کہا کہ یقین دہانی کروائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ حضرت آدم و حوا علیہ السلام اس درخت کے کھانے سے مسلسل انکار کرتے رہے اور شیطان ان کے کھانے پر اصرار کرتا رہا اور وہ مخالفت کرتے رہے، اور ابلیس کو جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھتے تھے، اس لیے وہ قسم کھا کھا کے ان کو یقین دہانی کروا رہا تھا۔ تو لہٰذا اب اس سے جو جواب ہے وہ قاضی صاحب پر یہ ایک اعتراض ہوا کہ جناب یہ اہل سنت پر اعتراض ہوا کہ یہ جو جواب دیا جا رہا ہے کہ وہ نسیاناً یہ عمل ہوا تو ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، اور یہ عمل جو تھا نسیاناً نہیں ہوا بلکہ یہ دو آیات بتلاتی ہیں کہ یہ عمل ان سے عمدن اور جان بوجھ کر ہوا ہے۔
اب قاضی صاحب اس کے جواب میں وہ فرماتے ہیں کہ لا یقالو، یہ اعتراض نہ کیا جائے، یہ شبہ وارد نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ نے اعتراض میں 2 آیتیں پیش کی ہیں تو وہ دونوں آیتوں میں اس کی کہیں بھی کھلم کھلا دلالت موجود نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کا اس درخت سے کھانا یہ اسی وقت ہوا تھا کہ جس وقت ابلیس نے ان سے یہ سب کچھ کہا تھا، یا جس وقت ابلیس نے ان سے یہ قسم کہی تھی۔ اس لیے کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ابلیس کے اس قول نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں ایک طبعی میلان تو پیدا کر دیا ہو، لیکن پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا لحاظ رکھا اور اس کا پاس رکھتے ہوئے انہوں نے خود کو روک لیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو وہ بھول گئے بعد میں، جو کہ ایک اس درخت کے کھانے سے یہی رکاوٹ بنا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ حکم جو ہے وہ نہیں ہے، اور انہوں نے ابلیس سے مسلسل انکار کیا اور اس قسم بھی کھاتا رہا۔ تو آپ رک گئے، ابلیس کی نہ مانی اور اللہ کے حکم کی وجہ سے، اس کی نہیں کی وجہ سے اس کے قریب نہ گئے، لیکن جب وہ وقت گزر گیا تو آپ نہیں کو بھول گئے، اور وہی ایک رکاوٹ تھی درخت سے نہ کھانے کی، جب رکاوٹ دور ہوگی اور پھر طبیعت نے اعلان کیا اور آپ اس درخت سے کھا گئے، تو لہٰذا یہ بھی تو ممکن ہے۔ اور چوتھا جواب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے درخت سے کھانے کا جو اقدام تھا وہ ایک اجتہاد کی وجہ سے کیا اور اس اجتہاد میں خطا ہو گئی۔ اچھا، اب یہ یہاں پر بات ذہن میں رہے کہ یہ جو جواب ہے نا اجتہاد والا، یہ ان حضرات کے نزدیک درست ہو سکتا ہے جن کا یہ نظریہ ہو کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے وہ خطائے اجتہادی ہو سکتی ہے، لیکن وہ حضرات والا تبار جو ہیں اس خطا پر بھی برقرار نہیں رہتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فوراً ان کو متنبہ کر دیا جاتا ہے اور وہ اس سے بھی رک جاتے ہیں، باز رہتے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پر خیر جو جواب دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے جو وہاں پر یہ درخت کھانے کا معاملہ ہوا تو یہ خطائے اجتہادی کے طور پر ہوا۔ اچھا، اب پھر سوال ہوگا کہ خطائے اجتہادی کس طرح ہوئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام یہ سمجھے تھے کہ یہ جو نہیں ہے اس درخت سے نہ کھانے کی، یہ نہیں تنزیہی ہے، تحریمی نہیں ہے، یا تو اس انداز سے اجتہاد میں خطا ہوئی کہ وہ نہیں جو تھی وہ تحریمی تھی اور آپ تنزیہی سمجھ کے اس کا ارتکاب کر بیٹھے، یا پھر اس طرح سے کہ وہ یہ سمجھے تھے کہ یہ جو اشارہ ہے کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، تو یہ حاضہ جو اشارہ ہے یہ اس معین اور مشخص درخت کی جانب مقصود ہے کہ جس سے نہیں کھانا، لیکن اس کی قسم کے جو دیگر درخت ہیں تو ان سے کھانے میں شاید کوئی قباحت یا کوئی اس سے نہیں موجود نہیں ہے۔ تو یہ سمجھے کہ یہ اشارہ اس معین اور مشخص درخت کی جانب ہے، اور دوسری اسی قسم کے درخت سے کھا لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، حالانکہ مقصود نہیں وہ اس معین درخت سے روکنا نہیں تھا بلکہ اس قسم کے تمام درختوں سے روکنا تھا۔ اور پھر آدم علیہ السلام جو ہے وہ اسی کی قسم کے دوسرے درخت سے کھا گئے، تو یہ ایک اجتہاداً ان سے خطا ہوئی، اور اس پر جو ہے کہ واقعی وہ اسی قسم سے روکنا نہیں تھا بلکہ اس کی قسم کے تمام درختوں سے روکنا تھا۔ وہ نبی علیہ السلام کی حدیث بھی یہاں پہ پیش کی گئی کہ آپ نے جو ہے وہ ریشم کا ٹکڑا جو ہے وہ اپنے ہاتھوں میں 2 ٹکڑے لیے اور فرمایا کہ میری امت کے مردوں پر یہ حرام ہے، عورتوں کے لیے حلال ہے۔ تو ظاہر اس سے مقصود وہی والے 2 ٹکڑے نہیں تھے بلکہ اس سے مقصود وہ تمام نوع ریشم تھی، تو لہٰذا وہاں بھی وہ اس درخت کی تمام اقسام مراد تھی، نہ یہ کہ وہی مخصوص درخت مراد تھے۔ اچھا، وفیہا دلالت ان سے فرمایا کہ ان آیات مذکورہ میں وہ جو دلالت ہے وہ کافی مسئلے ان سے ثابت ہوئے۔ پہلے یہ کہ جنت پیدا ہو چکی ہے کیونکہ وہ جنت سے زمین پر آئے، دوسرا یہ کہ جنت اوپر کی جانب ہے کیونکہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا فرمایا تو اترنا اوپر سے نیچے ہی ہوتا ہے، اور تیسرا یہ کہ توبہ قبول کی جاتی ہے، اور یہ کہ ہدایت کی جو پیروی کرنے والا بندہ ہوگا وہ عاقبت میں انجام کے اعتبار سے امن میں ہوگا،
اور پھر یہ کہ عذاب نار جو ہے وہ دائمی ہوگا اور کافر اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، کیونکہ خلود نام ہی دوام کا ہے۔ تو بس اگر دوام سلسلہ عذاب منقطع ہو گیا تو خلود وہ نہیں بن سکتا۔ تو بہرحال یہ ہمارے آپ کے سبق کی عبارت ترجمہ اس کی وضاحت تھی، اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں کہ آدم علیہ السلام سے جو خطائے اجتہادی ہے وہ کس طرح سے ہوئی، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ ان آیتوں میں کن کن چیزوں پر دلالت ہے، کوئی سی 2 چیزیں تحریر کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔